مجھے تو یاد آتی وہ بات، سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص نعت لکھ کر کے لایا، کہ لگا حضور نعت سنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے سنا دو۔ جب اس نے نعت پڑھی تو اعلیٰ حضرت یوں تڑپتے تھے جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے۔ جب نعت اس نے پوری کی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، شاعر صاحب جو لکھ کر لائے ہو اگر وہی آپ کے دل کے جذبات ہے تو احمد رضا تمہارے تلوے چومنے کے لیے تیار ہے، اور اگر وہ تیرے دل کے جذبات نہیں تو اللہ سے ڈر، تو کتنی بڑی بارگاہ میں جھوٹ بول رہا ہے۔ جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہوں سے تیرے دل کے جذبات چھپ سکتے ہیں۔ ارے عشق تو اتنا باغیرت ہوتا ہے سنیوں کہ عشق نے کبھی دوئی پسند کی ہی نہیں ہے۔ باطل دوئی پرست ہے، حق لا شریک ہے۔ محبوب ایک ہی ہوتا ہے، ہزاروں نہیں ہوتے۔ جس نے ہیروں کو محبوب بنایا ہو مصطفیٰ سے عشق کب کرے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کب کرے گا؟ صرف نعروں کی دنیا سے ہم اپنے شبستان کو جو ہے وہ رنگین نہیں کر سکتے۔ یقیناً نعرے ہمارے مسلک کی پہچان ہے، ہمارے عقیدے کی پہچان ہے، لیکن میدان عمل میں کب اترو گی؟ تو عرض یہ کرنے چلا تھا، جس ہیرو کو دل دے بیٹھے ہو، جس کی تصویر اپنے موبائل کے اسکرین پر لگائے گھومتے ہو، جن ہیروائنوں کی تصویر اپنے موبائل کے اسکرین پر لگاتے ہو، جن گانوں کو تم نے اپنے موبائل کے اندر رنگ کے طور پر، رنگ ٹون کے طور پہ لگا رکھا ہے، جس اللہ نے اتنے پیسے دیے کہ قیمتی موبائل تم خریدتے ہو اور قیمتی موبائل لوگ تمہارے ہاتھ میں دے کر تم سے متاثر ہوتے ہیں، کیا اس اللہ کا حق نہ تھا کہ اس کی حمد کی ٹون لگائی جاتی؟ اس کے رسول کا حق نہ تھا کہ ان کے ذکر کی ٹون لگائی جاتی؟ لیکن حال تو یہ کہ ہم نے گانوں کی لگائی، میوزک کی لگائی، ہیرو ہیروائن کی اسکرین پر ہم نے تصویریں رکھی۔ جس نے تم سے پیار کیا اس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو، جفا کر رہے ہو، جو پوری پوری رات تمہارے لیے ہمارے لیے روتا رہا۔ اماں عائشہ کہتی ہے کہ اتنا روتے تھے آقا امت کے گناہ یاد کر کے کہ پیر سوج جاتے تھے، مجھے ڈر لگتا تھا کہیں پیروں سے خون نہ نکل پڑے۔ بھول گئے اس احسان کو؟ اسی پہ بس نہیں، جب سیدہ فاطمۃ الزہرا حضور کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کیا بابا جان جب آپ اللہ کے قرب میں پہنچے، مقام قاب قوسین میں پہنچے، تو آپ نے اللہ سے بہت باتیں کی، اللہ نے آپ سے بہت باتیں کی۔ ابا جان فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، فرمایا کسی کو راز نہ بتایا۔ ابا جان جو باتیں آپ نے اللہ سے کی ہے مجھے بھی تو بتائیں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی چونکہ تو نے مجھ سے پوچھا ہے اس لیے ساری باتیں نہیں بتاتا، صرف ایک بات تجھے بتاتا ہوں بیٹی۔ میرے آقا نے سیدہ کو بتایا، سیدہ نے پوری امت کو بتایا کہ آقا فرماتے ہیں بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 مرتبہ کہا حبیب مانگو کیا مانگتے ہو، حبیب مانگو کیا مانگتے ہو، حبیب مانگو کیا مانگتے ہو۔ وہ 70,000 بار کہتا تھا مانگو کیا مانگتے ہو۔ سیدہ مچل گئی، بابا آپ نے کیا کیا مانگا؟ ارشاد ہوا بیٹی جب وہ کہتا نا مانگ کیا مانگتا ہے تو میں کہتا میری امت کو بخش دے۔ وہ کہتا مانگ کیا مانگتا ہے، میں کہتا میری امت کو بخش دے۔ 70,000 مرتبہ وہ کہتا رہا مانگ لے کیا مانگتا ہے، میں نے 70,000 بار ایک ہی بات کہی اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ حضرت موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھتے ہیں، خود کو بھلا کر بے ہوش ہو کے زمین پہ آتے ہیں۔ اس کی تجلی کی شان یہ ہے کہ 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھا، خود کو بھول گئے، زمین پہ آ گئے، اور وہ میرے اللہ کو بے پردہ دیکھتے ہیں اور اپنی امت سے پیار اتنا ہے کہ خدا کو دیکھ کر وہ تمہیں نہیں بھولے۔ ارے وہ خدا کو دیکھ کر تم کو نہیں بھولے، تم ہیرو کو دیکھ کر انہیں بھول گئے، تم گانوں کو سن کر ان کو بھول گئے، تم میوزک کو سن کر ان کو بھول گئے، تم لڑکیوں کے حسن کو دیکھ کر ان کو بھول گئے۔ ظالموں محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے بغاوت کیجئے۔ عداوت تو نہیں کہوں گا، عداوت نہیں کہوں گا، تم عداوت نہیں کرتے، لیکن عمل سے بغاوت